السلام علیکم طالبات، آج ہم احمد ندیم قاسمی کا افسانہ پڑھ رہے ہیں سفارش۔ محلے کی بڑی گلی کے موڑ پر 3-4 تانگے ہر وقت موجود رہتے ہیں، مگر اس روز میں موڑ پر آیا تو وہاں ایک بھی تانگا نہیں تھا۔ مجھے خاصی دور بھی جانا تھا اور جلدی بھی پہنچنا تھا، اس لیے تانگے کا انتظار کرنے لگا۔ تانگے تو بہت سے گزرے مگر سب لگے ہوئے تھے۔ سب لگے ہوئے سے مراد ہے کہ یعنی کہ سب کے سب تانگے جو تھے وہ سواریوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے فیکے کوچوان کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ کوچوان کہتے ہیں جو تانگا چلانے والا ہوتا ہے، اس کو کوچوان کہا جاتا ہے۔ میں نے فیکے کوچوان کو اپنی طرف آتے دیکھا تو پکارا، بھائی فیکے، تانگا کہاں ہے؟ تانگا لاؤ نا۔ تانگا تو بابو جی آج نہیں جوڑا سے مراد یہ ہے کہ آج تانگا لگایا نہیں ہے، تانگے کو گھوڑے کے ساتھ کسا نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ فیکا جو کوچوان کا کوچوان اور پہلوان کا پہلوان تھا، پہلوان اور کوچوان کے پہلوان سے مراد یہ کہ اس کا جو جسہ تھا، اس کی جو جسامت تھی وہ لہیم شہیم تھی، وہ بہت بھاری تھا، بھاری بھرکم تھا اس کی جسامت۔ اس نے آج شیو بھی نہیں بنوایا تھا، اس کی آنکھیں بھی سرمے سے محروم تھی اور بوٹی کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ بوٹی کی طرح سرخ ہونے سے مراد ہے کہ 2 وجہ ہوتی ہیں آپ کی آنکھوں کا سرخ ہونا۔ ایک تو شب بیداری کرتے ہیں، آپ تمام رات جاگتے ہیں، آپ سو نہیں پاتے تو آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اور دوسری صورت ہوتی ہے کہ جب آپ پریشانی میں بہت زیادہ روتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ کیا بات ہے فیکے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، بابو جی ایک کام ہے۔ ہاں کہو، میں نے کہا۔ کام یہ ہے بابو جی کہ آپ میرے بابا کو تو جانتے ہیں نا؟ فیکا بولا، اس کی ایک آنکھ چلی گئی ہے۔ ایک آنکھ چلی گئی یعنی کہ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، اس میں نور باقی نہیں رہا، اس کو دکھائی نہیں دے رہا۔ اوہو، مجھے دکھ ہوا۔ کیسے گئی؟ کیا کوئی حادثہ ہوا؟ جی نہیں، فیکے کے چہرے پر بھول پن کا چھینٹا پڑ گیا۔ بھول پن کا چھینٹا پڑنا یعنی کہ بہت معصوم دکھائی دینے لگا۔ بھول پن بہت معصومیت کو کہتے ہیں نا، کہ اس کے چہرے پر اچانک سے معصومیت امڑ آئی۔ لال تو وہ ہر وقت رہتی تھی اور اس میں سے پانی بہتا رہتا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں، آپ تو بابا کے ساتھ کئی بار تانگے پر بیٹھے ہیں۔ تو بابو جی کل کیا ہوا کہ بابا مصری شاہ سے گزرا تو ایک حکیم سرما بیچ رہا تھا۔ بابا یہ سرما لے آیا اور ہمیں بتایا کہ اس سے آنکھ کی لالی جاتی رہے گی، یعنی کہ جو اس کی آنکھ کی سرخی ہے، جو آنکھ اس کی خراب ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ لال رہتی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ حکیم نے خدا رسول کی قسم کھا کر کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ نہ جائے تو قیامت کے دن مجھے گردن سے پکڑنا۔ یعنی کہ اس نے اس حد تک اس دوا کے اثر کا بتایا کہ اگر اس کا اثر نہیں ہوگا اور اگر یہ بات جھوٹی ہوگی تو آپ قیامت کے دن مجھے پکڑ لینا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ حکیم خدا رسول کو بیچ میں ڈال رہا ہے تو ذرا سا لگا لے۔ اماں نے بھی یہی صلاح دی، یعنی کہ میں نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا کہ اگر اللہ اور رسول کا واسطہ بیچ میں ہے تو آپ اس کو استعمال کر لیں۔ اماں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ اس کو لگا لیں۔ اس نے لقمان حکیم حکمت کا بادشاہ پڑھا اور آنکھ میں سلائی پھیر لی۔ سلائی کہتے ہیں جو سرما جس کے ساتھ لگاتے ہیں اس کو سلائی کہتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا کہ بابو جی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب سے اب تک آنکھ لگی ہو، یعنی کہ انہیں ذرا سا بھی سکون ملا ہو، انہیں ذرا سا بھی قرار آیا ہو، آرام آیا ہو۔ بابو جی آپ تھک تو نہیں گئے؟ سگریٹ والے کی کرسی اٹھا لاؤں؟ اب یہاں پہ اس وقت فیکا مجھے ایسے لگا جیسے اس کے چوڑے چکلے سینے پر گڈے کا حیران سر رکھا ہوا ہو۔ گڈے کا حیران سر یعنی کہ بہت معصوم۔ گڈا کہتے ہیں جو وہ گڑیا گڈے سے جو بچے کھیلتے ہیں نا، یعنی کہ گڈا بہت معصومیت کے معنوں میں آئے گا کہ چوڑا چکلا، وہ پہلوان کی طرح اس کا وہ چوڑا چکلا تو ہے اور اس کے سر پر بہت معصوم سا ایک گڈے کا سر رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا تم بھی حد کرتے ہو فیکے، اب آگے بھی کہو نا۔